آپ سے کہتے ہیں وہ ہمیں کچھ ایک ہی بات کہتے ہیں، مختصر بھی ہوگی اور ہم پلے سب بھی سے باندھ لیں۔ پہلی بات تو دیکھو میں وہی کہوں گا جو رسول اللہ نے کہی ہے۔ عید کے دن جب وہ باہر نکلے تو بہت ساری خواتین جمع تھیں، تو آپ نے ان سے کہا کہ میں تم میں سے بہت سو کو جہنم میں دیکھتا ہوں، تو شور مچ گیا، بڑا رولا شولا پڑ گیا کہ فرمایا اس لیے اب میں اسے اپنے ماڈرن لفظوں میں آپ کو بتاؤں گا سو دیٹ یو آر اویئر کہ آپ کا اسپین آف پیشنس شارٹ ہوتا ہے، کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی ڈیلیبریٹ کر، اور یہ آپ کا قصور نہیں ہے، اب میں موسٹلی اس کو 80% مردوں میں بھی یہی کچھ دیکھ رہا ہوں۔ جب انسان کا غور و فکر کا اور ہیپننگس کا اسپین کم ہو جائے، یعنی ایک دم سے فیلنگ اور ایک دم اس کا اظہار ہو جائے، تب یہ خطرناک مومنٹ ہوتا ہے۔ یو گاٹ ٹو تھنک کہ پتہ نہیں اس کے پیچھے بہت ساری اچھائیاں موجود ہوتی ہیں۔ جب میں بڑا لیکچر دے رہا تھا تو میں نے کہا کہ مجھے آج مجھے بھی پہلی مرتبہ پتہ لگا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتیں تمہارے پاس اللہ کی امانتیں ہیں۔ یہ مجھے کبھی زندگی میں پہلی مرتبہ نہیں بٹ نو مین ٹیکس اٹ دس وے۔ امانت کا مطلب تو بہت سیریس ہوتا ہے، اینڈ آل مین ہیو ٹو ٹیک اسپیشل کیئر کہ میں امانت میں خیانت نہ کروں، اذیت نہ دوں، دکھ نہ دوں۔ مگر چونکہ ہم سب تھوڑے تھوڑے دور ہیں، خدا کی یاد سے بھی دور ہوتے ہیں، اس کی فکر سے بھی دور ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ تو دیکھو ساری دنیا پہ مشہور ہو جاتا ہے کہ مسلم یہ ہے، مسلم وہ ہے، مگر ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ سب سے زیادہ امن و سکون کی تلقین دینے اور چاہنے والا خدا کی ذات ہے۔ یہ جو آپ ایک آیت پڑھتے ہو کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ ہم نے قرآن کو مشقت کے لیے نہیں اتارا، اس کا مطلب سمپلی یہ ہے کہ اگر ساری دنیا کے سسٹم بھی آپ ایکسرسائز کر لو تو آپ کو وہ امن اور سکون نہیں ملے گا جو آپ کو قرآن حکیم کے مطالعے اور عمل میں ملے گا۔ مگر دیکھو بدقسمتی، آئی ایم وارننگ یو کہ قرآن کو آپ نے اتنے ان پڑھ شخص کے حوالے کیا ہوا کہ وہ آپ کے بچے برباد کر دیتا ہے۔ ابھی اب ریسنٹلی 4 days back when I was on my last lecture was at National Defense University، تو مجھے پوچھ رہے تھے کہ جی ہم کیسے اس سارے سلسلے کو دور کرو۔ میں نے کہا دیکھو جب آپ آگ میں لکڑی نہیں ڈالو گے تو بجھ جائے گی نا۔ اگر آپ ان کو را میٹیریل نہیں دو گے تو وہ مولوی میں مر جائے گا، وہ اس قسم کے فتنوں کے قابل نہیں ہے۔ یہ را میٹیریل آپ کے بچے ہیں، وین یو سینڈ دیم ٹو دا ماس، اور وہاں مولوی کے ہاتھ میں دے دیتے ہو۔ یہ اسی طرح نا MSc کی کتاب آپ ایک میٹرک یا انڈر میٹرک کے حوالے کر دو تو اس نے کیا نکالنا اس میں سے؟ وہ اپنی مرضی کے فارمولے آپ کو بتائے گا، اس نے کتاب کو تو نہیں پڑھنا۔ سو جسٹ اسٹے کیئرفل اباؤٹ یور چلڈرن، اور اسٹے کیئرفل اباؤٹ ٹو ہوم ڈو یو سینڈ۔ ایک مسلمانوں کے بہت بڑے امام نے یہ بات کی تھی، امام ابن سیرین نے۔ آج بھی ان کی کتاب اگر اپنی فالنامہ دیکھنا مولوی کے پاس نہیں جانا، وہ کتاب رکھ لو اپنے پاس، جب بھی کوئی خواب دیکھو نا تو اس میں سے پڑھ لیا کرو، تو آپ کو 100% اگر کسی کو اللہ نے تعویل خواب بخشی ہے تو اس شخص کو بخشی ہے۔ امام محمد بن ابن سیرین ان کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب کو مخاطب کر کے کہ دیکھو یہ دیکھ لو کہ مذہب کے لیے بچہ بیچ کہاں رہے ہو۔ یہ مت دیکھو کہ یہ محلے میں اکیلا مولوی ہے تو ہم اس کے ساتھ قرآن پڑھا رہے ہیں۔ جسٹ سی وٹ از ہی آلریڈی بین ٹیچنگ اینڈ وٹ از ہی ٹیچنگ ناؤ۔ آپ نے اپنے بچوں کو مسلمان بنانا ہوتا ہے، الٹا آپ اس کو مولوی کا اسلام بنا لیتے ہو، جس کا نتیجہ ہمارے ملک میں بھی اب آلریڈی لاسٹ سی 1.5-2 لاکھ جانیں جا چکی ہیں اس فساد کے پیچھے۔ اوور ہیئر آپ کو ڈفرینٹ قسم کے کانٹیکسٹ سے واسطہ، یہاں لبرلزم ہے، یہاں سیکولرزم ہے، ان کی ویلیوز اور ہماری ویلیوز آپس میں ایک مس نہیں۔ ہم کبھی بھی ان کی ان خطاؤں کو قبول نہیں کر سکتے جن کو خدا نے قبول نہیں کیا ہوا۔ ہمارا پیٹرن یہ ہے کہ ہم ان کو ہیٹ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک شخص پوچھتا ہے جی کہ ہم کیا کریں انگلینڈ میں؟ میں نے کہا دیکھو یار، یہاں تم آئے، بے یار و مددگار تھے، انہوں نے کام دیا، انہوں نے
آپ کے لیے بندوبست کیا، انہوں نے آپ کو گھر بھی دیا. اب یہ کوئی مسلمان یہ نہیں سوچ سکتا کہ اپنی کسی حال میں بھی کسی محسن حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے، فتنہ فساد نہیں پھیلا سکتے، مگر ان کی اپنی حرکات ضرور ایسی ہوں گی جو بعد میں ان کی سوسائٹی کو توڑنے میں بہت زیادہ ایکٹ کریں. سو آئی سے کہ keep your children and yourself well guarded by a natural behavior. نیچرل بیہیویئر میں نفرت نہیں ہوتی. آپ اسائڈ ہو سکتے ہو، ایک طرف ہو کے گزر کر سکتے ہو، مگر آپ دیکھو نا، ایک چیز ہے جس کو آپ کہتے ہو امت نے اسے کنفرم کر دیا. ہماری امت کسی چیز پہ ایگری تو نہیں کرتی، مگر جب مرزیہ کی بات آئے گی تو امت نے انہیں کنفرم کر دیا. آپ کوشش کرو کہ ہمارے اپنے لوگ بہت سارے ہیں، اور غیبت دیکھو ایک ایسا فعل ہے کہ جسے مرتے دم خوشی سے کیا جاتا ہے. Nobody regards it as a crime. اور یہ بدترین فعل ہے جو دلوں کو تاریک کر دیتا ہے. اس لیے کوشش آپ ایسے ہی کرو کہ خداوند کریم آپ کو غیبت اور شکایت سے بچائے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو میری نظر میں اس ملک میں آتے ہوئے، ویسے تو پرانا محاورہ تھا، مگر مجھے لگتا ہے کہ ہماری مسلمان عورتوں پر بھی کچھ اثر اس کا ہو رہا ہے، پرٹیکولرلی میرٹل ریلیشن شپس میں، کہ سلولی اینڈ گریجولی وی گیٹ کنونس کہ ہم ہسبینڈ ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ ہم اس کی تو کوئی تک نہیں کہ 50 سال میں، اور اس میں اتنی یہاں ڈائیورسز ہوں جتنی ان کی 15 یا 20 سال میں یا 30 یا 35 میں نہیں ہوتی. اس کا مطلب واضح ہے کہ سلولی اینڈ گریجولی اس ملک کا کوئی نہ کوئی طرز عمل آپ پہ سوار ہو رہا ہوتا. ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ بہت پیغمبر گزرے، کامیاب کوئی بھی نہیں ہوا ان لیے. سوسائٹیوں نے ان کو قتل بھی کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ قومیں ہیں کہ یقتلون النبیین بغیر الحق، کہ بغیر سچائی کے انہوں نے اپنے پیغمبروں کو قتل بھی کیا ہے اور میری کتاب کو منحرف بھی کیا ہے. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ٹغر کے عوض ہمارے کلام کو بیچا بھی ہے ان مولویوں نے. مگر یہ اس وجہ سے صرف رسول اللہ کامیاب ہوئے سوسائٹی کو بدلنے. It was the most balanced message which has ever been. آج اگر 15 برس کے بعد میں مسلمان ہوں تو میں قسم کھا سکتا ہوں کہ it is only because of my prophet. اگر مجھے ان پہ اعتبار نہ ہو، اگر مجھے ان کی صداقت پہ یقین نہ ہو، اور مجھے یہ یقین نہ ہو کہ مجھ سے بہت بڑے عالم تھے، تو میں نہیں مان سکتا. ایک کم علم جو ہے نا، ایک بڑے علم والا ایک کم علم کا شکار نہیں ہو سکتا، شاگرد نہیں ہو سکتا. سو اینی باڈی who thinks about God and Prophet، یہ ان کو آپ کریڈٹ دو کہ ایک ہمیں تخلیق کرنے والا، اس نے ہماری عادات کو اچھی طرح جانا. کوئی دنیا بھر کا بڑے سے بڑا سائیکالوجسٹ آپ پر وہ اپینین نہیں دے سکتا جو خدا دے رہا ہے. اس نے تو پیدا کیا، اس کو تو ایک ایک ذرہ تخلیق کا علم ہوتا ہے کہ میں نے کس چیز سے بنا. دیکھو آج کی آپ ساری دنیا کی نفسیات پرو لو تو ایک قانون کو کہتے ہیں یہ بیسک ہے. وہ قانون کیا ہے کہ سروائیول از دی بیسک انسٹنکٹ، کہ حصے بقا بنیادی انسٹنکٹ ہے سارے انسانوں. مگر یہ آج انہوں نے ڈسکور کیا ہے. 1500 برس پہلے قرآن حکیم میں ایک جملہ لکھا ہے، وہ احضرت الانفس الشح، کہ اللہ نے ہر جان کو بخل جان پہ جمع کیا. تو آپ سوچ سکتے ہو کہ جو آپ نے 3000 یا 7000 یا 12000 سال کی مشقت کے بعد جو قانون اب دریافت کیا ہے، یہ اللہ کے رسول نے آپ کو 1500 برس پہلے کتاب میں دے دیا. اگر آپ نے آج یہ ڈسکور کیا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا ہے، تو یہ اللہ نے 1500 برس پہلے ڈائریکٹ دے دیا. اگر ہم مسلمانوں کو، اپنے بچوں کو شروع سے قرآن بغیر ڈرے ہوئے پڑھائیں، سمجھا کے پڑھائیں، تو آپ یقین کرو کہ اس لیٹسٹ زمانے سے بھی تمہارا بچہ آگے ہوگا، کیونکہ وہ اسے محبت سے پڑھے گا، خدا کے کلام کی طرح پڑھے گا. اس کو کوئی چیز نئی نہیں نظر آئے گی. جتنے مرضی تیز رفتار ہو جاؤ، اتنے تیز رفتار تو نہیں ہوگی جس تیزی سے تخت سبا آیا تھا.
اتنے تیز تو نہیں ہو سکتے. تو قرآن حکیم میں جو پرابیبلٹیز اور پاسبلٹیز درج ہیں یہ نہیں خود ابھی بھی قرآن اتنا آگے ہے کہ ایک دفعہ میں نے کوئی 10 یا 15 تھیسس قرآن سے بلڈ کر کے لیے اور وہ ساری دنیا میں ان تھیسس کو یہ سمجھے کہ یہ ہیڈ آف دی ہیومن تھاٹ ہے. تمہارے نبی نے تو یہ کہا کہ دنیا ختم ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ دنیا کی عمر آدھا دن اور بڑھا دے. یہ کبھی کسی سے سنا ہے یہ خیال ہوئے کہ خدا کا رسول صرف کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کی عمر آدھا دن اور بڑھ جائے. تو اصحاب رسول نے پوچھا یا رسول اللہ آدھا دن کتنی؟ فرمایا 500 برس. یعنی قیامت کے وقت بھی ایک ایگزیلری ورلڈ کریٹ ہو سکتی ہے which may last for another 500 years. اس قسم کا کسی انٹلیکچوئل آف دا ورلڈ نے تھاٹ نہیں پیش کیا. آپ کی ایک اکیلی زمین ہے مگر اللہ کا رسول کہتا ہے اسی 7 اللہ کہتا ہے اسی 7 زمینیں جس پہ تم جیسے لوگ انہی حساب و کتاب سے گزر رہے ہیں. آپ سوچو گے کیوں؟ اس کی وجہ جنت کا سائز ہے. اتنی سی نہیں ہے جنت کا اللہ نے سائز دیا. وہ کہتا ہے کہ ارض السماوات والارض کہ جنت کی چوڑائی 7 آسمانوں اور زمینوں سے بھی بڑی ہے. اب آپ سوچ لو کتنی بڑی جنت، کتنی بڑی جنت. آپ سب کو کشادہ جگہ ملے گی، فکر نہ کرنا. تو اللہ کے رسول کا ارشاد پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے اتنے بڑے گناہ ہوں تو ہم جنت میں کیا؟ فرمایا صدقات کیا کرو. اور تو ہمارے مشہور تھوڑی بخیل ہوتے ہیں، تھوڑی سی very possessive. Maybe they have to buy some kind of a cosmetic for that little money which they can give in the way of God, you know. تو خدا کا رسول نے فرمایا صدقات دیا کرو. اور دوسری بات ایک تسبیح بتائی تھی، وہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح. یہ تسبیح ضرور پڑھا کرو کیونکہ یہ اللہ کے رسول نے عید کے دن خواتین کو تحفے میں دیا. ایک بات آپ کو اسپیشلی بتاؤں، ہمارے ہاں رسم مشہور ہے کہ جو آخری رسم ہوتا ہے وہ سب سے بھاری ہوتا ہے، یعنی پچھلوں پہ وہ سبقت لے جاتا ہے. اتفاق کی بات ہے کہ عورتوں نے ایک دن پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ سارا ہی کلام مردوں کو کیوں ہے، ہمارا کیوں نہیں ذکر ہے، عورتوں کا کیوں نہیں ذکر ہے؟ پھر قرآن میں ایسی آیات آئیں جن میں آپ نے پڑھا ہوگا جن میں ذکر تھا کہ والصائمین والصائمات والحافظین والحافظات. تو آخر میں ذکر آیا والذاکرین والذاکرات کہ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں سب سے بلند ہیں. مگر ان دونوں میں سے بھی آخر میں کس کا ذکر آیا کہ والذاکرین والذاکرات، اور ذکر کرنے والی عورتیں ذکر کرنے والے مردوں سے بھی آگے چلی جاتی ہیں. اور پریکٹیکلی یہ اس وقت سامنے آیا جب 5 بہت بڑے اللہ کے ولی موجود تھے، 5 بڑے. ان میں خواجہ حسن بصری تھے، خواجہ ذنون مصری تھے، خواجہ حبیب اجمی تھے، خواجہ اپنا اس کے سری سکتی تھے، اور 5ویں ایک خاتون تھے رابعہ بصریہ تھی. اور رابعہ بصریہ جو ہیں وہ سب سے فضیلت لے گئیں کیونکہ ذکر و فکر میں اس سے بڑی عورت کوئی نہیں تھی. Then she was leading the greatest saints of Islam in that time. اس لیے مایوسی کی تو بات ہی کوئی نہیں. آپ اپنے ہتھیار پھینک چکے ہو. آپ کا خیال ہے پتہ نہیں مردوں میں کیا فضیلت ہے جو ہم میں نہیں ہے، مگر آخری فضیلت خواتین کو حاصل ہے. آپ کو قرآن کی آیت پھرول کے دیکھ لینا کہ آخری ذکر ہے والذاکرین والذاکرات کا، اور آخری نام ذاکرات کا ہے. تو جتنا آپ خدا کو یاد کرو گے وہم اور وسوسے سے ضرور بچا کرو. سب سے بری بات ہے، میں آپ کو جادو کے بارے میں بتا رہا ہوں، کاش کہ آپ قرآن کو پڑھو تو آپ کو جادو کی حقیقت پتہ لگ جائے. جادو وہ غلط آرگومنٹ ہے جو آپ کا ذہن قبول کرتا ہے. وما کفر سلیمان، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا. اللہ کہتا ہے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، شیاطین کفر کرتے تھے. یعلمان الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے.
دیکھو بات یہ ہے کہ جادو کا سیکھنا، سننا، اس پہ عمل کرنا، دھیان کرنا کفر ہے. خدا نے کہا کہ تم پہ اس وقت جادو اثر ہوئے گا جب تم اللہ کی یاد چھوڑ دو گے. وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ، جب تم رحمان کے ذکر سے غفلت برتو گے تو خدا کہتا ہے میں سزا کے طور پہ نُقَیِّض لَہُ شیطان، تم پر ایک شیطان کو غلبہ دے دیتا ہوں. فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ، وہ تمہارے قریب رہتا ہے. نیور ایور بلیو ان جادو، اگر کرو گے تو اثر ہونا شروع ہو جائے گا. ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی اچھا اچھا اچھا. ذکر کرنا کہ مراد صرف تسبیح پڑھنا ہے یا ذکر دا ڈیفینیشن؟ دیکھو اگر اس میں کوئی اور چیز شامل ہوتی تو خدا واضح کرتا. خدا نے قرآن کی آیت میں آپ کو واضح کر دی کہ کیا ہے ذکر. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ قرآن کی تلاوت کرو. قرآن کی تلاوت میں جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ کو مل جائے گا، جو نہیں کرنا وہ مل جائے گا. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ آپ کو فحش اور منکر سے روک دیتی ہے. ولا ذکر اللہ اکبر، مگر ہماری یاد تو بہت بڑی بات. اصل میں تسبیح سے مراد اللہ کی یاد ہے، اور یہ پرسنل ریلیشن شپ ہے. جس بھی حیات کو اس نے پیدا کیا، فار ایگزامپل جب وہ کہتا ہے کہ پرندے جب فضاؤں میں پر پھیلاتے ہیں تو میری یاد کر لیتے ہیں، مگر آپ کو تو کچھ سنائی نہیں دیتا، آپ کو تو وہ انداز ہی نہیں پتا. تو یہ ایک خفیہ تعلق ہے نا سارا، ہر چیز کی یاد ایک خفیہ تعلق ہے اللہ کے ساتھ. یہ بہت ہی پرائیویٹ فیلنگ ہوتی ہے اللہ کے لیے، اور یہ تسبیح یاد سے ہی پوری، اس میں اور کوئی شے شامل نہیں. ہاں اگر شامل ہوتی ہے کہ یا آپ اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے بلے فضول چیزیں اس میں نہ شامل ہو جائیں، بس یہی ہوتا ہے. الٹی سیدھی باتیں نہ شروع ہو. خدا کی یاد کے ہوتے ہوئے اگر آپ بچوں کی زیادہ فکر کرو، میں تو اس کو بھی فالتو سمجھتا. ایک اور بات سمجھیں، آپ کے ایمان میں کہاں کمزوری آتی. دیکھو آپ کہتے ہو زندگی اللہ دیتا ہے، آپ کہتے ہو بچے اللہ دیتا ہے، آپ کہتے ہو موت اللہ دیتا ہے، آپ کہتے ہو رزق اللہ دیتا ہے، آپ کہتے ہو مقام اللہ دیتا ہے. ٹھیک ہے اللہ دیتا ہے، اللہ بھی یہی کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر ایسا کوئی جاندار نہیں جس کا رزق ہم پہ نہیں ہے. اور نہ صرف یہ، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، ہم جانتے ہیں کہ کس نے کہاں جانا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں پیدا ہوا، کہاں سونپا جائے. فار ایگزامپل یو کانٹ سے کہ اللہ ڈزنٹ نو دس پاکستانی ہیز کم ٹو ان انگلینڈ. اس کو پتہ ہے کہ کہاں گیا ہے. چاہے اسپین جاؤ، چاہے آپ انٹارکٹک میں برفزاروں میں چلے جاؤ، اس کو پتہ ہے میرا بندہ کہاں گیا کہاں نہیں. اگر وہ اتنا جانتا ہے تو وہ اور سب کچھ وہی دے رہا ہوتا ہے، تو آپ کا خیال یہ ہے کہ علم کوئی اور دیتا ہے، تو کیوں بچوں کی اتنی فکر کرتے ہیں؟ تھوڑا کام صرف واچ کرنا، نگرانی کرنا، انسٹرکٹ کرنا. تمہیں بھی تو خدا نے عقل دی تھی نا، اسی واسطے دی، مگر لڑنا جھگڑنا نہیں، سڑنا گلنا نہیں، بلکہ ایک تحمل، اور بڑی تحمل نہ کہ خدا ان کریم کا آپ کو اس نے مشورے کی اہلیت از ماں باپ بخشی ہے. آپ وہ مشورہ اپنی اولاد کو کنورٹ کر سکتے ہو. آپ اپنی طبیعت جو اس کو دے رہے ہو، آپ اپنا اخلاق دے رہے ہو، اپنی عادات دے رہے ہو. کوئی جینیٹک ہیبٹس کے بغیر بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی ماں باپ کی عادات کے بغیر بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے. آپ کی اپنی تربیت جو ہے اس کو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو غلط ساری چیزیں کنورٹ کر دو. اپنے بھی دیکھ لو نا کہ میری کپبورڈ میں کیا پڑا ہوا ہے، اس میں اچھی چیزیں اس کو دے دو، باقی چیزیں سنبھال لو اپنے لیے الٹی سیدھی. تو یہ ساری جب آپ کرو گے انشاءاللہ یو ول بی ایبل ٹو کریٹ اے ویری ڈفرینٹ جنریشن، ویری ڈفرینٹ جنریشن. خدا آپ پر کرم فرمائے. ساڈیاں بیٹیاں واسطے خاص دعا
جی سر میں بیٹیاں واسطے پر بیٹیاں زیادہ نہ بیٹیاں دیکھو تحمل سے اگر مسئلہ کیا جائے دعا کرتے رہو. دیکھو نا حضرت ابراہیم کی ایک دعا ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ اس کاغذ پہ بھی لکھی ہوئی. یہ آپ یہ دعا بچوں کے لیے روز پڑھتے ہیں. یہ دعا یہ ساری میں نے اس لیے اکٹھی کی ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر تک جانا نہ پڑے. دیکھو یہ دعا اللہم انی کے بجائے انا اگر پڑھ لو تو یہ سارے گھر کے لیے چلی جاتی ہے. اللہم انا اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. ان کو اگر ریگولرلی آپ پڑھتے رہو. اب یہ کتنی بار کوئی بیمار ہو اگر آپ یہ دعا پڑھ لو یا حلیم و یا کریم مشفع تو اللہ کے فضل و کرم سے بڑے چھوٹے موٹی چیزوں یہ بڑے علمی سے بندہ دو چار نہیں ہوتا. یہ تو نہیں ہے جس پہ ہم نے صبر کرنا چھوٹی موٹی تکلیف پہ ہم نے کرنا. اور دیکھو یہ آنکھوں کا اللہ متنی بے بصری والوارث منی. اگر آپ یہ ریگولرلی پڑھو تو آپ کی بینائی اسٹیبل ہو جاتی ہے اور واپس مڑ جاتی ہے. صاحب اسی آنکھوں والی کے میں نے پوچھنا ہے جو ایک اور ہے فکشفنا ان کا کا وہ قرآن دیکھو جو اس کے بارے میں یہ نہیں نا کہ کس لیے ہے. یہ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. یہ لوگوں کی ہے مگر یہ مصدقہ نہیں ہوتی. قرآن ہے نا پڑھ لو اس میں کوئی حرج نہیں. مگر یہ کسی پیر فقیر نے ڈالی ہوئی ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہمارے پاس ڈائریکٹ دعا موجود ہے آنکھوں کے لیے پھر اس کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ دیکھنا ہوتا ہے. ہم نے سند دیکھنی ہوتی ہے. مگر میری اگر سند ہے میں ایک وظیفہ پڑھتا ہوں سند مولوی اللہ حجار خان تک رک جائے تو وہ کوئی سند نہیں. میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ میری اس دعا کی سند رسول اللہ تک پہنچتی کہ نہیں پہنچتی. تو یہ جو دعا ہے اس کی سند احادیث میں اللہ کے رسول سے ہے اور اس دعا کی کوئی سند حالانکہ وہ قرآن کی آئے. اسی طرح دیکھو ایک کتاب ہے عملیات قرآن اس کا نام ہے. وہ مولانا اشرف علی تھانوی کی ہے. تو میں نے ایک دفعہ کئی اس کی ٹرائی کی کہ ان میں سے کوئی ٹھیک بھی ہے کہ نہیں مگر کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ وہ ایک آدمی کا خود اندازہ ہے کہ یہ ہوگا. اس پہ ہمارے پاس یہ سند نہیں ہے کہ اللہ نے ایسے کہا کہ یہ پڑھ لو تم یا اللہ نے ایسے رسول اللہ نے کہا. تو جب ان دونوں ہستیوں کے پیچھے ضمانت نہیں ہے تو ہم ان کو پڑھ کے کیا کریں گے. اس کے پیچھے رسول اللہ کی سند ہے. ان ساری جو میں نے یہاں لکھی ہیں ان میں کوئی ایسی چیز نہیں جس پہ بخاری اور مسلم کی سند نہیں ہے. اور یہ دیکھو بسم اللہ اللہ مذہب اللہ و بردا و صبا یہ آپ اپنے لیے کسی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہو. نظر بد کا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے نا یہ پڑھ کے نکل جاؤ اور بری نظروں کو پڑھنے دو جو مرضی پڑھتی ہے. سر وہ آپ کی جو بک ہے دعاؤں کی آپ کی کسی اسٹوڈنٹ نے لکھی ہوئی ہے حرف رسا میں آپ کے پاس سے حرف رسا ایکچولی وہ ایک قسم کی سیکنڈ انٹرپریٹیشن ہے. سب سے بڑی جو دعاؤں کی کتاب ہے شیخ محمد بن عبد الرحمن الجزری ہیں محدث ہیں. انہوں نے تمام احادیث سے دعائیں نکال کے جس کتاب میں محفوظ کی ہیں اس کا نام ہے حسن حسین. حسن حسین کو اس نے حرف رسال میں انڈر مائی ایجوکیشن جو ایکسپلینیشن اس کی وجہ سے بڑھا کے لکھا مگر اصل کتاب حسن حسین ہے. تو سر وہ بھی ایکولی اگر ہم نے اس میں سے کسی کو آگے کوئی پرابلم کی دے دیں ایک شرط ہے تو قرآن حکیم کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون. اگر آپ ایک تسبیح آپ پڑھ رہے ہو اور اس پہ ریگولر ہو ایک دعا پڑھ رہے ہو اس میں تو آپ جس کو چاہو دے سکتے ہو. یہ بھلائی ہے خیر ہے. تصویر مطلب کٹ ود کرنا ہے کسی اور چیز واسطے مطلب پڑھنے واسطے یا مطلب سیکھنے واسطے کیسا ہے کم کرنا پڑھائی ایسے کر سکتے ہو. تصویر مطلب کسی طریقے اگر تم 300 پڑھ دو 100 واری کر لو 100 واری پڑھ دو 33 مگر اگر مقصد مزید تعلیم حاصل کی تو کٹا سکتے کیونکہ اگر محنت پہنتی ہے سختی پہنتی ہے اسی لوگ میں سارا دن پڑھا رہا میری رات ساری لنگ جاتی 3 باری اٹھنا اور تصویر پوری کرنا میرا اپنا ہی حال ہے. مگر اس سے کوشش کرو کٹا لو مگر ترک نہیں کرو. ترک کرنا سلسلہ کرو 7 واری پڑھ لو کچھ پڑھ کے اس ٹوکری چھپا دو بچت آپ
प्रोफेसर जो बंदे बहुत हो जाते हैं, कोई काफ़ी सारी हैं वैसे तो उनके लिए दुआ, वन कौन सी बेस्ट है जो मतलब उनके लिए जो फोत हो जाते हैं? उनके लिए सबसे ज़्यादा मुफीद आपकी तस्बीह है। आप तस्बीह पढ़ के इखलास 3 दफ़ा सूरह इखलास और फातिहा पढ़ के आप उसका सवाब बख्श दो, वो तो आपको बताने आ जाएंगे कि तुमने हम पे कितना एहसान किए, बताने आ जाएंगे ये भी आप। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या जो हमारे फोत हुए जैसे अगर वालिद, क्या उनको पता होता है कि किसी ने बिल्कुल, वो मैं कहता हूँ आजमा के देखो, वो बताने आ जाएंगे कि बेटा तुमने तो मेरी ऐश करा दी अगले जान में। यानी वो हिसाब में ना हमारे लोग तस्बीह पढ़ते, एक चचा गुजर गए थे ना चचा, तो वो कहते हैं मुझे वो ग्राउंड में नजर आए चलते हुए, तो मैंने कहा चचा आगे क्या है? कहते वो छोड़ा है फलाने ठीक गया छोड़ा है, बड़ा था औखा हिसाब से होने फारूक में। तो उसने कहा चाचा साडा की बन सी? उन्होंने कहा फलाने टुके तुसी सारे बख्शे हो गए। तो ये फैक्ट है कि वो आपको इत्तला देने आएंगे, आपको बताएंगे कि देखो आप पर अल्लाह का करम है, आप बख्शे हुए हो और आपकी वजह से हम पर भी अल्लाह का करम हुआ है। तस्बीह को आप मामूली नहीं समझो, ये तो इतनी बड़ी वैल्यू है कि आप सोच नहीं सकते, हम ही इसी कम वैल्यू देते हैं। और हमारे लोगों का ये आलम है कि वो कहते हैं और तस्बीह शस्बीह का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, नमाज ही पढ़ो। भाई नमाज तो पढ़ ही रहे हैं, कुछ और करना चाहते हैं, हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं ना, नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, हम तो कुछ और खुदा के लिए करना और आगे जाना चाहते हैं, फिर तस्बीह आएगी। तस्बीह का फायदा है भाईजान, देयर इज नो मेरा कंपैरिजन, जितना फायदा मुझे पर्सनली भी फील है, आई वुड से सो Everybody would feel that इंशाअल्लाह ताला। इसका जो है ना, इसका असर खुदा अगर ना किसी को, ये तो अल्लाह की मर्जी है, मगर मैंने देखा है कि खुदा हर एक बंदे की याद कबूल करता है। वशकुरूली, देखो ना, फज़कुरूनी अस्कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, ये खुदा का वादा है ना, ये तो गलत हो नहीं सकता। जब तुम मुझे याद करोगे अल्लाह का, मैं तुम्हें याद करूँगा। तो हमारी याद तो पता नहीं फील होती है कि नहीं, वो जब याद करेगा तो हमारे वारे न्यारे हो जाते हैं, अमन में, सुकून में, करम में। एंड मे अल्लाह बी विद ऑल ऑफ यू। खुदा आपको बहुत सारी तरक्की दे और बहुत सारी ऐसी चीज़ों से बचाए जिसमें लोग कैद होते हैं, बहुत सारी ऐसी बेचैनियों से बचाए जिसका सारा ज़माना शिकार है। अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका अल-अफ़्व वल-आफ़ियता रब्बना अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक अल्लाहुम्मा इन्ना अऊज़ु बिका मिनल बरसि वल जुनूनि वल जुज़ामि व सय्यिल अस्क़ाम अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन शरूरिहिम व नदअू बिका फ़ी नुहूरिहिम अल्लाहुम्मा जअल औसा रिज़्क़िका अलैया इंदा किब्रि सिनी व इंक़िताइ उमरी अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जूइ फ़इन्नहु बिइसुल रजी व अऊज़ु बिका मिनल ख़यानति फ़इन्नहा बिइसुल बिताना अल्लाहुम्मा रब्बन नबी मुहम्मद निग़फ़िर ली ज़ंबी वज़हब ग़ैज़ क़ल्बी व अजिरनी मिन मुज़िल्लातिल फ़ित्न मा हिय अश्तना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि कुल्लमा कमा ज़करक ज़ाकिरून अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून व सल्लिम तस्लीमन कसीरा। आमीन। थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू प्रोफेसर। मुझे पहली दफ़ा इतने अच्छे खाने के वक्त इस कलाम का कोई अफसोस नहीं हुआ, वरना सस्ता ही बेचता। प्रोफेसर यूनियन ने कहा था हम अगले साल स्ट्राइक कर देंगे वरना तो मैं डर गई थी फिर। काफी डेंजरस शादी मैंने भी दे दे सब लेनी है।